من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے ذمے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، صحیح اور ضعیف۔ عام آدمی جو ہے وہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے، جن کو اصول حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر قول ہر فرمان سچا ہے۔ بیان کرنے والوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ حدیث ضعیف اور صحیح ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کیسے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ اصول ہے، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ سچے ہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اب اس سے پہلے 140 سال گزر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ حدیث بیان کریں گے تو درمیان میں 4 5 6 واسطے آنے ہیں، ظاہر 5 6 نسلیں گزر جانی ہیں۔ انہوں نے امام مالک سے سنا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے سنا، انہوں نے ابن عمر سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ ایک سند ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ یعنی السلسلۃ الموصلۃ سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، آدمیوں کی وہ لڑی، وہ چین جو متن تک پہنچا دے۔ یعنی ایک نے امام بخاری اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ آگے صحابی اور وہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو کہتے ہیں سند۔ اس کی وجہ سے آ کے جو ہے نا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ بعض دفعہ متن ہی بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں۔ اب اس کی آگے کئی شکلیں ہیں ضعیف ہونے کی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہی نہیں، تابعین کو بھی نہیں دیکھا، پتہ ہے کہ یہ تبع تابعی ہے۔ تبع تابعی سمجھتے ہیں نا، صحابی کہتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسلام کی حالت میں کی اور اسلام کی حالت میں فوت ہوا۔ تابعی کہتا ہے جس نے صحابی کی زیارت اسلام کی حالت میں زیارت کی اور اسلام کی حالت میں فوت ہوا۔ تبع تابعی جس نے تابعی کی زیارت کی اسلام کی حالت میں، مسلمان نے، اور اسلام کی حالت میں فوت ہوا۔ اب تبع تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دے، بیچ میں صحابی اور تابعی کا ذکر ہی نہ کرے، ایک انقطاع آ گیا نا، ان کا پتہ ہی نہیں کون ہے، ضعیف ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں منقطع، ضعیف بوجہ الانقطاع اصطلاح میں۔ ایسے ہی ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جس سے بیان کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اس کو روایت میں کہتے ہیں تدلیس کرنا، مدلس راوی ہوتا ہے وہ۔ ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بندہ بعض دفعہ 3 بندوں سے سنا ہوتا ہے، ان کا نام ہی نہیں لیتا، چوتھے کا لے لیتا ہے، اور چوروں کا آپس میں ایک استاد شاگرد کا لنک ہے، اس کی روایت کے وہ بھی ڈیڈ سرکل آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح جو ہے نا اس میں ابہام پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں بڑی احتیاط کی گئی ہے، یہ بھی روایت ضعیف ہو جائے گی۔ ایک بندہ ہے، اس کا حافظہ درست نہیں رہتا، پتہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، روایت ضعیف ہو جائے گی۔ لیکن یہ ذوق کے درجے آگے اصطلاحات ہیں، چونکہ اسی طرح ایک بندہ اس کا حافظہ 60 سال کی عمر تک فار ایگزامپل صحیح رہا، 60 سال کے بعد اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب محدثین نے اس کے بارے میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اور نوٹ ہے کہ یہ حدیث اس نے 60 سال سے پہلے بیان کی، یہ بعد میں بیان کی۔ اگر نہ پتہ چلے تو اس کی روایت میں بھی بہام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بندے کا تو حافظہ درست نہیں تھا، تو اس طرح روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ آگے اور احتیاط دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی بھی روایت کہتے ہیں ضعیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے ہی نہیں، یہ احتیاط ہی نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے حدیث لینے گئے تھے، صرف وہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا تو انہوں نے حدیث چھوڑ دی تھی۔ امام بخاری پر جب الزام لگنا تھا، ان کی اشرفیاں تھیں، وہ ایک بندہ فراڈیا جو ساتھ تھا، اس نے کہا جی میری اتنی تھیلی میں اتنی اشرفیاں ہیں، اسے پتہ چل گیا نا ان کے پاس ہیں، انہوں نے وہ دریا میں پھینک دی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی بھر یہ ایک سرکل آنا تھا کہ فلاں موقع کے اوپر ان کے اوپر یہ الزام لگا۔ حدیث کے لیے اتنی احتیاط کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اپنے نبی کی حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور کروائی ہے۔ پھر اسی طرح ایک بندے کے بارے میں واضح آ جاتا ہے کہ یہ گفتگو میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور حدیثیں بھی کر دیتا ہے، اس کی حدیث کو کہتے ہیں موضوع، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے بارے میں آ جاتا ہے یہ بندہ کمزور ہے، دوسری طرف ثقہ، سچے، حافظے کے درست، ان کے خلاف حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کی حدیث کو ہم اسلام میں کہہ دیتے ہیں منکر ہے۔ ایسے ہی ایک استاد کے 10 شاگرد ہیں، 9 اور طرح بیان کر رہے ہیں، 10واں بھی صحیح ہے لیکن اس کو غلطی لگ گئی، وہ اس کی 10واں اگر 9 اور بیان کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، حافظہ بھی درست، کردار بھی، 10واں اور طریقے سے بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث کو شاذ کہہ کے اس کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ حدیث من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ الگ تھلگ ہو گیا۔ ایک حدیث کے متن ہی 5 طرح کے آ رہے ہیں،
فلاں فلاں سارے ہی ضعیف ہیں، اس کو ہم اسلام میں مضطرب کہہ دیتے ہیں، یہ جی روایت مضطرب ہے۔ یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں اور یہ مشکل ٹاپک ہے۔ بعض دفعہ ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے، دوسرا صحیح کہہ دیتا ہے۔ اس کی مثال لے لیں، وضو کے بعد یہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ایک بندہ ہمیں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں فلاں نے تو ضعیف کہا ہے، 5 نے اس کو حسن صحیح کہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان مشکل ٹاپک نہیں ہے، حالانکہ سندوں کے اوپر بحث ہو تو ہمیں سے کر ہی نہیں سکتا، وہ تو علماء کا کام ہے۔ حافظ ابن حجر ہو گئے، شعیب الارناؤوط ہو گئے رحمہم اللہ تعالی، علامہ البانی ہو گئے۔ بعض دفعہ ایک حدیث کو ایک بندہ ضعیف کہہ دیتا ہے، دوسرا عالم کی ذمہ داری یہ بیان کر دے کہ فلانے نے صحیح کہا ہے، فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، بھائی آپ کی جیسے مرضی آپ کر لیں۔ آپ بندے کہتے ہیں لو جی اللہ کے نبی کی بات کو ضعیف کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کو بھی پتا ہو، آپ کسی کو کنونس کر سکے، کیونکہ دوسرے جتنے بھی غلط نظریے ہوتے ہیں وہ من گھڑت موضوع روایتوں پہ بھی کئی کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم کنڈم کرتے ہیں تو حدیث پیش کی ہوتی ہے بنا کے، تو اگر ہم اس کو ضعیف کہیں تو کہتے ہیں لو جی یہ ضعیف کہہ رہا ہے، یا اپنی مرضی والی کو ضعیف کہہ دیتا ہے جو نہیں مانی، دوسری کو صحیح کہہ دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے ذمہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی بندہ اپنے فرقے کے لیے کبھی بھی صحیح حدیث کو ضعیف نہیں کہے گا، یا ضعیف کو صحیح نہیں کہے گا، اپنی اصلاح کرے گا۔ وہ کہے گا میرا نظریہ غلط تھا، یہ صحیح حدیث مل گیا، نظریہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایک مسلمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے، قرآن کی آیت مل گئی ہے، عقیدہ اس کے مطابق بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لرننگ پروسیس ختم نہیں ہوتا، یہ ساری عمر جاری رہتا ہے۔